بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ قال اللہ تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی خالقیت کا اور اسی طریقے سے اپنے معبود ہونے کا جو اعتقاد سکھلایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر کام کو بنانے والا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، چاہے وہ نباتات کے تعلق سے ہو، پیڑ پودوں کے تعلق سے ہو، جانوروں کے تعلق سے ہو، انسانوں کے تعلق سے ہو، اور اسی طریقے سے دنیا کی اور دیگر چیزوں سے متعلق ہو، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی کاموں کو بناتا بھی ہے۔ کام کا بنانے والا انسان کتنوں ہی بگاڑ میں ہو اور کتنے ہی اس کا کام بگڑا ہوا ہو، بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ہمارا آپ کا، انسانوں کا کوئی کام بگڑے، کوئی خرابی آئے، کوئی فساد آئے، تو اس میں اللہ ہی کی طرف جانا چاہیے، اور چونکہ وہی کاموں کو بنانے والا ہے، کاموں کی ترکیب، کام کہاں سے صحیح ہوگا، وہ راہ دکھانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے انسان اپنے تئیں اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز کا بنانے والا وہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق چلنے میں، راہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں، سچ بات کرنے میں اور کہنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو ان چیزوں کا عادی ہو، اس کا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا کا اور آخرت کا کام بنا کر رہے گا۔ لہذا وہ خوف جو دنیا کے لحاظ سے ہم مسلمانوں پر ہوتا ہے کہ اگر ہم سفر میں جائیں گے اور شکل و صورت ہماری مسلمانی ہوگی تو لوگ جانیں گے مسلمان ہیں۔ خوف غیر کا، شکل و صورت بگڑ گئی، خوف غیر کا لباس بدل گیا، خوف غیر کا زبان بدل گئی، خوف غیر کا نظریہ بدل گیا، خوف غیر کا عقیدہ بدل گیا، خوف غیروں کی طاقتوں کا تہذیب بدل گئی، خوف غیروں کا راستہ بدل گیا۔ حال یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا خوف نہ رکھتے ہوئے کبھی خوف غیروں کی طاقت کا، کبھی خوف کسی کی دولت کا، کبھی خوف کسی کے عہدے منصب کا، کبھی اپنی مفاد کے خاطر خوف اپنے سے اوپر کے لوگوں کا کھا کر کے ہم انسان حق راستے سے دور، سچ بات سے دور، اسلامی شکل و صورت سے دور، اسلامی نظریے سے دور اور حق پرستی سے، حق بیانی سے دور ہو چلے ہیں۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی،
اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ہر جگہ اللہ ہی کی طرف جھکتے ہیں, کسی اور کی طرف ان کو جھکنا پسند نہیں ہوتا. اور وہ دنیا کی اپنی سی مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہیں, اپنا نظریہ درست کر کے, اپنے اعمال درست کر کے, اپنے شکل و صورت اور اپنے لباس کی درستگی کر کے اللہ کو دنیا کے اندر ہی راضی کر بیٹھتے ہیں. آج ہم نے سب کو راضی کرنے کی ٹھانی ہے کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو, تو ہم نے کیا کیا؟ شکل بھی بگاڑ لی. ہم سے کوئی ناراض نہ ہو, ہم نے کیا کیا؟ لباس بھی بدل دیا. ہم سے کوئی ناراض نہ ہو, ہم نے شادی اور یعنی خوشی اور غمی میں بھی ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو غیر کیا کرتے ہیں. اور نہ ہم اپنے ہی لوگوں کے ہوئے اور نہ دوسرے ہی لوگوں کے ہوئے. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ہم ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے, اور دونوں اعتبار سے ہم کو کیا کر دیا گیا؟ کنارے لگا دیا گیا. ہاں, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب ایک مسلمان اپنے مذہب کا نہیں ہو سکتا تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو, سارے مسلمانوں کو جو راہ دی ہے اور جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے پر چلیں گے تو کارساز وہی ہے, وکیل وہی ہے, کاموں کو بنانے والا وہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم اللہ کی راہ پر چلیں, دنیا کا کام ہمارا بگڑ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بنانے والا وہی ہے, کام بنائے گا, حالات آئیں گے, پریشانی آئیں گی, صبر کی دولت بھی اسی کی طرف سے عنایت کی جائے گی, اور ایمان کی مضبوطی بھی اسی طرف سے آئے گی, ایمان پر ڈٹنا اور جمنا بھی اسی کی طرف سے عنایت کیا جائے گا. اور یہی انسان مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ حالات سے نہ گھبرا کر کے, حیرانی پریشانی سے کی حالت میں دوسروں سے سودا نہ کرتے ہوئے اسلامی جو راہ ہے, اسلامی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقۂ زندگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے, ان فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلمان کی زندگی گزرے. آج ہم کو جہاں ہمارے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, ایسے ہی ہمارے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آل و اولاد کی, اپنے نسل کی, اپنے معاشرے کی کہ ایمان کی فکر کریں کہ ہمارا ایمان بچ رہا تو ہمارے آل و اولاد کا, اگر باپ ہیں اور اگر کیا ہے اور رشتہ دار ہیں, ہمارے رشتہ داروں کا ایمان بچے گا کیسے؟ ہم نے اپنا ایمان بچا لیا اور اپنے آل و اولاد کے ایمان سے بے فکر رہے تو یقینی طور پر ہم نے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. یہ تو ویسی مثال ہو گئی, ایک جگہ آگ جل رہی ہو, ایک باپ اپنے آپ کو بچا لے, آل و اولاد کو جلنے دے, تو دنیا یہی کہے گی یہ باپ نہیں ہے, یہ ظالم ہے, کیونکہ یہ ہمدرد نہیں ہے اولاد کا. اگر ہمدرد ہوتا تو جس طرح خود آگ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, اپنی آل و اولاد کو بھی آگ سے بچاتا ہے. بلکہ باپ اپنی اولاد کو اپنی جان سے کہیں زیادہ عزیز رکھتا ہے, پیارا رکھتا ہے, اور جان پر کھیل کر کے اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی جستجو کرتا ہے, محنت کرتا ہے. تو جیسے جلتی ہوئی آگ میں کوئی باپ, کوئی خاندان, کوئی محلہ والا کسی کو کودنے کے لیے موقع نہیں دیتا, اور اگر کودتا ہے تو پورا محلہ اس کو بچانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں, اسی طرح ہم نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں, ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں, خطاؤں سے بچ رہے ہیں, اور دوسروں کی راہ سے بچ رہے ہیں, تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیے ہوئے ہیں, ایسے ہی اپنے آل و اولاد کی
اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے محلے ٹولے والوں کی بھی فکر کریں کہ ہم بچ رہے ہیں تو میرا گھر کیسے بچے، میری اولاد کیسے بچے، میرا خاندان کیسے بچے، میرے رشتہ دار کیسے بچیں، میرے محلے ٹولے والے کیسے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا، بیٹی سے بھی پوچھا جائے گا، بھائی سے بھی پوچھا جائے گا، بہن سے بھی پوچھا جائے گا، استاد سے بھی پوچھا جائے گا، شاگرد سے بھی پوچھا جائے گا، ذمہ دار سے بھی پوچھا جائے گا، غیر ذمہ دار سے بھی پوچھا جائے گا، معاشرے کے چنندہ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، غیر چنندہ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ کوئی اللہ کے یہاں جواب دہی سے بچ نہیں سکتا، ہر ایک سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عوام یہ نہیں کہہ سکتی ہمیں ہمارے علماء نے دین کی راہ نہیں سکھائی اس لیے ہم نہیں جا سکتے، نہیں، یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اللہ فوراً کہے گا ہم نے تمہیں اتنی عقل دی تھی، اگر تم دین سمجھنا چاہتے تو دین سمجھ جاتے، نبی کا طریقہ معلوم کرنا چاہتے تو نبی کا طریقہ معلوم ہو جاتا، اللہ کے کیا نبی کا حکم معلوم کرنا چاہتے حکم معلوم ہو جاتا، اللہ نے کیا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کیا طریقہ دیا ہے، اگر چاہتے تو تمہیں مل جایا کرتا۔ تمہارا یہ عذر بیکار کہ ہمیں کسی سکھایا نہیں، تم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، سیکھا کہ نہیں سیکھا، پوچھا جائے گا۔ تو انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، موقع ہی نہیں دیا، اپنا موقع ہی نہیں دیا، اپنا کچھ ٹائم ہی نہیں لگائے دین سیکھنے کے لیے۔ مطلب یہ اس شعر کا نکالنا چاہیے تھا، موقع نکالنا چاہیے تھا۔ دنیا سیکھنے سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن دنیا سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھنا، اپنے ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنا، اپنی نجات کی فکر کرنا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی فکر کرنا کہ ہم کیسے بچیں گے اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اس کی نافرمانی سے، اور اس کو کیسے ہم خوش کریں اللہ تعالیٰ کو، اس کی فکر کرنی ضروری ہے۔ اگر ہماری یہ فکر نہیں ہے اور ہم جس طریقے سے اللہ تللے جوں توں زندگی گزار رہے ہیں بے فکر ہو کر کے، مقصود دنیا کو بنا کر کے، دین کو مقصد بنا کر نہ زندگی گزارے آج کا مسلمان، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مقصد کے ساتھ جینے کا حکم دیا ہے، ہر ایک انسان کو حکم دیا ہے کہ دین کا مقصد لے کر وہ جیے اور رہے اور سہے، اور زندگی کسی بھی شعبے میں وہ دین کو نہ چھوڑے، دین کو نہ چھوڑے، شادی میں بھی دین کو نہ چھوڑے، غمی میں بھی دین کو نہ چھوڑے، خوشی میں بھی دین کو نہ چھوڑے، تہواروں پر بھی دین کو نہ چھوڑے، جہاں جائے وہ دین کو پکڑے رہے، یعنی دینی احکام جو اس کے متعلق ہوں اس پر عمل کرتا رہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ شادی میں دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، ارے ہمیشہ شادی نہیں ہوتی ہے، لو ہمیشہ نہیں ہوتی شادی، یہ پہلے بیٹی کی شادی، پہلے بیٹی کی شادی چھوڑ رہا ہے دین کو، غمی میں بھی دین کو چھوڑ رہا ہے، رسم و رواج کو اپنا رہا۔ ہم تو جگہ جگہ دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کیا دین والے ہیں، دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ ماننا کیسا ہے ایک مسلمان کا کہ خوشی کا موقع ہے دین کو چھوڑے، غمی کا موقع ہے دین کو چھوڑے، اپنے آئے دین کو چھوڑے، غیر آئے دین کو چھوڑے۔ دین کو ماننا یہ ہے کہ ہر لمحہ دین کو اپنائیں، اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ نے اسلام کی صورت میں ہمیں دین دیا ہے، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی راہ کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اس راہ پر چلتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو ہرگز اللہ فرمائے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ راستہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔
اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اللہ کو قبول نہیں. شادی اسلام کے سے ہٹ گئی اللہ کو قبول نہیں. غمی کا موقع آیا اسلام سے ہٹا اللہ کو قبول نہیں. خدا نخواستہ کوئی حادثات ہوئے اسلام سے ہٹ کر ان حادثات کے موقع پر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اللہ کو قبول نہیں. جو بھی کام ہو اللہ کے احکام کو دیکھتے ہوئے، نبی کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن و حدیث کو پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے. آج ہم نے دین کو بہت مختصر کر لیا عمل کے اعتبار سے. دین میں بڑی وسعت ہے، بڑا پھیلاؤ ہے. دین ہر جگہ اپنے ماننے والوں کو طریقہ بتلاتا ہے، طریقہ سکھلاتا ہے. خوشی میں ہے تب بھی طریقہ بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے. غمی میں ہے تب بھی طریقہ بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے. اپنوں میں ہے تب بھی طریقہ بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے. غیروں میں ہے تب بھی طریقہ بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. سفر میں ہو تب بھی طریقہ بتلاتا ہے، سکھاتا ہے. گھر میں ہو تب بھی طریقہ بتلاتا ہے، سکھاتا ہے. تجارت میں ہو تب بھی طریقہ بتلاتا ہے، سکھاتا ہے. کون سا ایسا کیا ہے دنیا کا گوشہ اور کونا ہے، کون سا ایسا کام ہے، چاہے ولادت کا ہو، چاہے وفات کا ہو، چاہے کوئی بھی واقعہ ہو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ طریقہ اسلام وہاں آپ کو ملے گا. ہدایات اسلام کی ملیں گی. معلوم کرنا چاہیں گے آپ کو پتہ چلے گا اسلام کی یہاں پر یہ تعلیم. آج تو آدمی شادی بیاہ میں فضول خرچیاں حد سے زیادہ کر رہا ہے، حد سے زیادہ، جس کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں. ہزار روپیے ویڈیو گرافی میں خرچ کر دیے جاتے ہیں. ملتا کیا؟ کچھ نہیں. کیا ہے بعد میں دیکھنا ہے. ارے وہ چیز جو خود آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اسی کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہزار روپیہ، 20 ہزار، 30 ہزار، 10 ہزار روپیہ ویڈیو گرافی میں کیا ہے؟ ٹائیں کھنچایا جا رہا ہے، تصویر لی جا رہی ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں. فالتو کا فضول خرچی، کوئی مطلب نہیں اس کا. 20 ہزار روپیہ وہ آدمی اگر غریب کو دے دے، کسی کے غریب کی کیا بہن کی شادی رکی ہوئی ہو، وہ 20 ہزار میں اگر اس کی پار لگا دے، قسم ہے خدا کی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اگر ایک آدمی 20 ہزار فالتو جو خرچ کرنا چاہتا ہے اپنے شادی بیاہ میں وہ اپنے رکھ لے، دوسرا ایسے ہی رکھ لے، تیسرا ایسے ہی رکھ لے، تو ایک غریب بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ آرام سے ہو جائے گی. لیکن فضول خرچیوں کا ہمیں عادت بن گئی ہے. دکھانا ہے، ہائی فائی شادی ہے، یہاں دین چھوڑ دیا گیا. مسلمان ہیں، نام مسلمان ہے، گھر مسلمانوں کا ہے، ساری چیزیں اسلامی ہیں. ایک کام ہوا ہے صرف نکاح اسلام کے مطابق، سب دین کے خلاف. دین کو چھوڑ دیا گیا. غمی کے موقع پر دین کو چھوڑ دیا گیا. ہر جگہ ہم دین کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے بندو، اس سے کوئی بھی حل نکلنے والا نہیں ہے. حل کب نکلے گا؟ جب خوشی میں بھی اور غمی میں بھی جو دین کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے اس کے مطابق غمی کو، اس کے مطابق خوشی کو گزارا جائے، تبھی اللہ راضی اور خوش ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ایک انسان ہے خوشی کا موقع نہ آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا غمی کا موقع نہ آتا ہے. ان خوشی کو، ان غمی کو کیسے گزارنا چاہیے اسلام نے طریقہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. حضرات صحابہ نے کیا کیا ہے، سارے ان کے واقعات پڑے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. ان کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا چاہیے. یہ نظریہ چھوڑیے دنیا جدھر ہم بھی ادھر، دنیا جدھر ہم بھی ادھر. ارے بھائی آپ تو کدھر کے؟ آپ تو اسلام کے ہیں، ہم اسلام کے ہیں. ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پر ایمان لائے، نبی کی رسالت پر ایمان لائے،
قرآن پر ایمان لائے، حدیث پر ایمان لائے، جنت و جہنم پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام چیزوں کا ایک مسلمان مانتا ہے۔ جب مانتا ہے یہ عقیدہ ہے اس کا، تو پھر یہ عملی زندگی اسلام کے خلاف کیوں؟ عملی زندگی میں دین کیوں چھوڑا جا رہا؟ اس لیے وہ نظریہ چھوڑیے، ہاں، اور اسلام کو اپنائیے مکمل طریقے سے، دین کو اختیار کیجیے۔ دین کیا حکم دیتا ہے، دین کا نظریہ کیا ہے، کوئی بات پڑھے، دین کے جانکاروں سے آپ معلومات حاصل کیجیے، پھر دیکھیے آپ کے اندر دین آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ لوگ آج ہی کے زمانے میں، وہ لوگ جو اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کو اسلام کی سچائی معلوم ہوتی ہے، بلا کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی دباؤ اباؤ کے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی، ہمارا رات دن کیسے گزر رہا، ہماری بولی کیسی ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارے خیالات کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے رات و دن کی زندگی کا جو رجحان ہے وہ کیسے ہو رہا ہے، ہم کو اور آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات ہم کو اور آپ کو چیلنج دے رہے ہیں اس بات کا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم واقعی مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، اپنے خاندان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، اپنے رشتہ دار کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، اپنے دوست و یار کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، اپنے تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ اگر تم نے صرف اپنی فکر کی اور دوسروں کی فکر نہیں کی، یقیناً ایسا ہوگا کہ اللہ کے یہاں تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کبھی بھی اللہ کے گرفت سے تم بچ نہیں سکتے اگر تم نے صرف اپنے سے لیا تو۔ حالات ہیں، فتنے ہیں، فتنوں کے اس دور میں بھی ہم کو اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اس کو معلوم کریں۔ فتنے کے دور میں آدمی دوسری طرف نگاہ نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دیکھے، گھر سے باہر کم نکلے، اپنے گھر میں زیادہ رہے۔ اس طرح احادیث میں ہدایات دی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکلنے سے باہر جتنا نکلے گا اور جتنے اس کے تعلقاتی ہوں گے، جتنے اس کے ماننے جاننے والے ہوں گے، محفل میں بیٹھے گا، سوسائٹی میں بیٹھے گا، محلے ٹولے میں بیٹھے گا، ادھر نکڑ پر ادھر نکڑ پر بیٹھے گا، چند لوگ ہوں گے، سوائے برائی کے، سوائے چغلی کے، سوائے غیبت کے، سوائے تہمت کے، سوائے الزام تراشی کے، اور کچھ آپس میں بات نہیں ہوگی۔ اور اس سے ایک دیندار جو بظاہر ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اگر ان چیزوں میں مبتلا ہے، قسم ہے خدا کی اس کو اس کی نمازیں کامیاب نہیں کرا سکتی، یہ یقین جانیے۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور ان چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے، بندوں سے۔ اس لیے ان چیزوں کو چھوڑیے۔ ہمارے اوپر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے ہم کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے، دوسری طرف نگاہ کیے بغیر ہم کو اسلام کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اس کی فکر کرنی ضروری۔ اور جب ہمیں یہ فکر ہو جائے گی، دوسرے کی طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، دوسرا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، بس اپنی فکر ہوگی۔ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے۔